اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، ہمارے پاس جو نفس ہے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو نفس نے جواب دیا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ تو پھر عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو عقل نے کہا کہ اے اللہ تو میرا خالق ہے، میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ تو نے سچ کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، بِکَ آخذ و بِکَ اعطی، تیرے ہی ذریعے میں پکڑ بھی کروں گا اور تیرے ہی ذریعے میں عطا کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عقل کی اہمیت۔ دیکھیں، عقل کی اہمیت تو ہے اور وہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی قوتیں دی ہیں، مادی جو بھی قوتیں ہیں، عقل ہے، سماعت ہے اور بصارت ہے، دیکھنا سننا، اور عقل، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی کو استعمال کر کے ہم اصل حقیقت کو پا سکتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں، یہی عقل اگر ہم استعمال کریں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، قرآن کی ایک آیت ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس عقل تو ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہماری بات کر رہے ہیں، آج کے مسلمانوں کی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں پا رہے، اور کان تو ہیں لیکن یہ سن نہیں پا رہے۔ دیکھیں، اس میں جو بنیادی بات ہے، اور ایک اور حدیث کی طرف بھی میں آپ کو یعنی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، ہمارے پاس جو نفس ہے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو نفس نے جواب دیا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ تو پھر عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو عقل نے کہا کہ اے اللہ تو میرا خالق ہے، میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ تو نے سچ کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، بِکَ آخذ و بِکَ اعطی، تیرے ہی ذریعے میں پکڑ بھی کروں گا اور تیرے ہی ذریعے میں عطا کروں گا۔ اب دنیا میں دیکھیں، یہ ایک یعنی عام بات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے وہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ ظاہر ہے عقل کو تو دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہ جو آپ بیجا کہتے ہیں گائے کا، تو اس میں ہی سارا چکر ہے نا، یا دماغ جو بھی ہوتا ہے۔ تو ہر ایک جس کو بھی دماغ دیا گیا ہے، لیکن ہمیں جو عقل دی گئی ہے ان تمام سے زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ دوسری مخلوقات کا تو عقل کا تذکرہ ہی کیا، ان کو ان کی تخلیق کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، ان کا تو ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، یعنی یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن ہمیں ان کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اب عقل یہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری وہم و گمان سے بالا ہے، عقل کی حدود سے بالا تر ہے، لیکن عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر ہدایت دی ہے۔ یہ دو چیزیں، ہدایت ہوتی عقل نہ ہوتی، تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، عقل بھی ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ تو عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو انسان، یہ بات نوٹ کر لیں، جو انسان بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، بغیر غور و فکر کے، بغیر زندگی کا کوئی نتیجہ اخذ کیے۔ جو بھی ایسا کر رہا ہے تو وہ سیدھا جہنمی ہے،
کیونکہ عقل استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، عقل استعمال نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے یہ قرآن میں ابھی میں نے بتایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس عقل تو ہے، دل تو ہے سوچنے کے لیے، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو جو نہ سوچے وہ جہنم میں جائے، جو سوچ سمجھ کے کام لے تو وہ پھر جائے گا کہاں؟ جنت۔ اچھا، اس میں ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، سورہ ملک کی آیت ہے کہ یہ جب قیامت قائم ہوگی اور آج کے سارے مسلمان جب جہنم میں جھونکے جائیں گے تو ان سے، ہم سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ بھئی الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا، بلا قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارا رویہ ایسا تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا ہمارے لیے۔ عام بات ہے، آج کا مسلمان دیکھ لیں، قرآن سے لا تعلق ہے، یہ ہدایت سے لا تعلق ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نازل ہی نہیں کی، ایسا ہدایت سے یہ بیگانہ ہو گیا ہے۔ تو لگ یوں رہا ہے، یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں۔ تو یہی بات ہم آج کے مسلمان جو ہے وہ جہنم کے داروغہ کو یہ کہیں گے، وہ پوچھے گا کہ بھئی تمہیں کوئی خبردار کسی نے نہیں بتایا تھا؟ تو اچھا، پھر وہ ایک بات کریں گے، آج کے مسلمان جب دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو وہ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے تو آج یہاں دوزخ میں نہ آتے۔ یہ کون کہے گا؟ یہ آج کا مسلمان جب دوزخ میں جھونکا جائے گا نا، وہ وہاں پر یہ افسوس کرے، کاش ہم عقل سے کام لیتے۔ تو دیکھیں، عقل سے کام لینا چاہیے اس وقت بھی، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آپ کا پتا صاف ہونے والا ہے، بند ہونے والا ہے، یعنی آپ کی بس خبر رہ جائے گی۔ اب ہمارے دادا تھے، احمد اللہ خان نام تھا ان کا، تھے، اب ہم نے تو نہ تصویر دیکھی نہ کچھ دیکھا، بس تھے، ایک کہانی ہے، زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو وہ ایک شعر چھوٹا سا یاد آ رہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ تو اسی طرح انسان مٹ جائے گا اور اپنی حقیقت کو یہ ضائع کر دے گا اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے۔ ہم سب لوگ دیکھیں، ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ ہم سب لوگ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ کوئی حقیقی چیز ہے۔ اب یہاں مردان میں کوئی ہم میں سے عام شخص کوئی 5 ارب کی جائیداد بنا لے، کتنے کی؟ 5 ارب کی، تو یہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ ہم تو اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہی ذہن میں گھوم رہا ہے، وہ دکان میری ہے، وہ پلاٹ میرا ہے، میرے اسلام آباد میں پلاٹ ہے، ادھر پلاٹ ہے، ادھر پلاٹ ہے۔ کیا ایک دھوکہ ہے۔ اور جس کو بھی دھوکہ لگ گیا، ایک بات آپ کو نوٹ کر لیں، جس کو جو دنیا کو یا اس کے فائدے کو اصل اور اس کے نقصان کو اصل سمجھ بیٹھا، اس کی آخرت خراب ہو گئی۔ جو دنیا کے دھوکے میں آ گیا اور اس کو حقیقت سمجھ لیا، یہ گیا کام سے، یہ جہنمی ہے۔ میں کلیئر بات بتا، فریحوا بالحیات، کافر کی اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان بتائی ہے کہ یہ دنیا پر خوش ہو رہا ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، وہ مکان میں نے پڑوس میں بک رہا تھا بڑی اچھی قیمت میں، چانس لگ گئی، بس وہ باہر جا رہا تھا، میں نے خرید لیا، چپکے سے خرید لیا، پتہ نہیں کسی اور کو نہ بتانا، بس مجھ سے تم سودا کر لو۔ یہی ہیں ہماری باتیں۔
تو بہر عقل کی میں بات کر رہا ہوں. عقل آئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ تم سوچتے نہیں ہو. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. کیا یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے ایک مقصد ہے اس کا, تم بے مقصد زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ دیکھیں اس میں ایک بنیادی بات ہے جو میں اگلی نشست میں بیان کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.